لہذا آپ حضرات اس کا خیال کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، علامہ رافعی فرماتے ہیں، لوگوں جس مومن کا دل مصطفیٰ کے نام سے نہ تڑپے نہ چلے، جس مومن کا دل آقا کے نام پر نہ دھڑکے اور اسے اچھا نہ لگے ذکر رسول، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین کے مطابق اس کا وہ مصداق نہیں تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کا دل تو چاہتا ہے، مومن کی کوشش تو یہ ہوتی ہے، مولانا تم بیٹھے تو یقین جانے آپ بولنا جانتے ہیں تو ہم سننا جانتے ہیں، ہے نا؟ ہے تم جاگ کر ہمیں ذکر رسول سنانا جانتے ہو نا تو ہمیں سننا آتا ہے، اگر تمہیں سنانے کی حکمت آتی ہے تو ہمیں سننے کی صلاحیت آتی ہے۔ یہ مومن کا ہونا چاہیے طریقہ۔ اور چھوٹے تو روزانہ رہتے ہیں، کیا پتہ اس محفل کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گزشتہ کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر به ولا يذكر به كمثل الحي والميت۔ وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت تحفة المؤمن ليس للمؤمن راحة دون الموت۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آقا نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولی فصل بہار، وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات، جان عالمین کی بارگاہ میں جس کو جتنی محبت ہے اتنے اخلاص کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں جس کے اشارے پر پوری کائنات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پڑھ لی جائے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم صلو علیہ السلام علیہ۔ دیکھیے درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بھی ہم یہاں جمع اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم جو عمل کریں، سنیں، ذکر کریں تو اس کے عفظ میں اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما دے، اور اللہ آپ کے بھی لواحقین، دوست، اعزاء، قریبہ، احباء، اساتذہ جو بھی گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ کے دمدماتے ہوئے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، اور محترم حضرات میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دے۔ محترم حضرات، میں نے درود کو کہا تھا، آپ نے پڑھی نہیں، درود کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس مروی ہے، کہتے ہیں لوگوں جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، درود، تو اللہ اس کی درود پڑھنے پر جو ہوا خارج ہوتی ہے، کچھ بولے گا آدمی تو زبان سے، منہ سے ہوا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ہوا نکلے گی۔ وہ جو ہوا نکلتی ہے نا، اللہ اس ہوا کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتا، پروردگار اس ہوا کو لے جاتا ہے، آسمان میں بادلوں کے ساتھ برسا دیتا ہے۔ اب وہ پانی کے قطرے زمین کے جس حصے پر گر جائیں نا، اللہ درود کی برکت سے سونے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ سونے کے، وہ جو درود کی پانی کے قطرے برسے تھے نا، اگر وہ پہاڑوں پر گر جائے تو اللہ چاندی کو پیدا فرماتا ہے، اور کسی غیر ایمان پر پڑ جائے تو اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات دیکھیے، بیٹیاں بڑی عظیم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، بیٹی جو ہوتی ہے باپ کی رفیق ہوتی ہے، باپ کی شفیق ہوتی ہے، باپ کی دوست ہوتی ہے۔ محترم حضرات، بیٹیاں اللہ نے ایک عظیم رحمت بنا کر بیٹیوں کو مبعوث فرمایا، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن پیارے اسلامی بھائی،
ہمارے درمیان میں سے اگر کوئی کوچ کر جائے تو ہمارے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آتی ہے کہ رب العالمین کیا مرنا ہے؟ رب فرماتا ہے مرنا ہوگا، دنیا کو الوداع کہنا ہوگا، قبر میں جانا ہوگا، حشر میں میرا سامنا کرنا ہوگا۔ میں سوال کرتا ہوں اے مولا اگر مرنا تھا تو تو نے دنیا بنائی کیوں؟ رب فرماتا ہے الذی آتى الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس لیے تجھے پیدا کیا، میں نے اس لیے تیرا وجود کیا تاکہ تو دیکھ لے غدار کون ہے اور وفادار کون ہے۔ اے مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، پروردگار تجھے تو علم ہے نا کون جنتی کون جہنمی، کون غدار ہے کون باوفا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے تو پتا ہے لیکن تو بھی جان لے پیارے۔ دیکھیے محترم حضرات، ہمارے جاننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو جان لے، رب تو جانتا ہے۔ پروردگار ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے بتا میں نے تجھے نعمتیں نہیں دی ہیں کیا اس کے عوض میں تو قبر کی تیاری نہیں کر سکتا، حشر کی تیاری نہیں کر سکتا؟ اے رب العالمین بے شک تو نے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ پروردگار قرآن عظیم میں فرماتا ہے ہاں میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، میں نے سوال کیا اے رب العالمین کیا قبر میں جانا ہے؟ رب فرماتا ہے ہاں جانا ہوگا۔ میں نے سوال کیا پروردگار جب قبر میں جانا ہے تو مولا اس دنیا کو بنایا کیوں؟ اس کا جواب رب العالمین نے دے دیا ہے۔ میں نے سوال کر دیا پروردگار بتا تو صحیح کیا میں قبر کی تیاری کرنی ہوگی؟ رب فرماتا ہے بتا میں نے تجھے نعمتیں نہیں دی ہے، مولا نے نعمتیں دی ہے، کیا میں نے تجھے آنکھ نہیں دی ہے؟ کیا میں نے تجھے زبان نہیں دی ہے؟ کیا میں نے تجھے سینہ نہیں دیا ہے؟ کیا میں نے تجھے وجود نہیں دیا ہے؟ کیا میں نے تجھے ہاتھیں نہیں دیے ہیں؟ کیا میں نے تجھے سینہ نہیں دیا ہے؟ وہ سینہ جو مصطفیٰ جس میں بسا کرتے ہیں، کیا میں نے وہ سینہ نہیں دیا ہے؟ اے رب العالمین میں نے بال دیا، آنکھ تو نے دی ہے، زبان تو نے دی ہے، پروردگار یہ گفتگو تو کرنے کا طریقہ تو نے دیا، چلنے کا ڈھنگ تو نے دیا ہے۔ پروردگار اب میری دعا کو قبول کر لے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں ہر مومن کو دعا کرنی چاہیے پروردگار جب آنکھ دی ہے تو یہ آنکھ تیرے لیے ہو، یہ باتیں تیرے لیے ہو، یہ زبان تیرے لیے ہو، میرا کردار تیرے لیے ہو، گفتگو کا انحصار تیرے لیے ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے لیے ہو۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میں نے تجھ کو اور بھی نعمتیں دی ہے، تو نے آج دنیا کو رہنے کے بعد تو نے قبر کی زندگی کو بھلا دیا ہے، تو نے حشر کی زندگی کو بھلا دیا ہے، تو جانتا نہیں ہے تجھے مردہ ہے مگر میں نے تجھے کیا نہیں دیا ہے؟ علم نجعل لیلی علم نجعل الارض بہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ اے مرد مجاہد میں نے دنوں کو تیرے لیے پیدا کیا، زمین کو تیرے لیے بنایا، چاند کی چاندنی سورج کی روشنی تیرے لیے ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے پہلے یہ ہوائیں تیرے لیے، میں نے یہ تمام شے کو تیرے لیے پیدا کیا۔ پروردگار فرما رہا ہے ایک اور مقام پر دیکھ تو صحیح، تو اپنے وجود کو دیکھ، تیرے چہرے پر میں نے دو آنکھیں نہیں دو آنکھیں عطا فرمائی، میں چاہتا تو ایک آنکھ دے دیتا، میں نے اس لیے ایک آنکھ نہیں دی ہے کہ ایک آنکھ سے تو بھونڈا لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ میں نے تجھے دو ہونٹ عطا فرمائے، میں چاہتا تو ایک ہونٹ دے دیتا۔ اب تجھے کیا لگتا ہے اتنی نعمتیں دینے کے بعد میں تجھ سے پوچھوں گا نہیں، میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ میں تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا، میں تیری پکڑ کر لوں گا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج تو الجھ گیا دنیا کی رنگتوں میں، آج تو الجھ گیا دنیا کی بہاروں میں، آج تو الجھ گیا ہے اپنی کاروباروں میں، تجارتی معاملات میں، تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے، کچھ کم و بیش 60 سالہ زندگی اپنی گزارنے کے لیے جھوٹ تو بول لیتا ہے، غیبت تو کر لیتا ہے، احانت تو کر لیتا ہے، استغفاف تو کر لیتا ہے۔ بتا تجھے مردہ نہیں ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے کیا تجھے مردہ نہیں ہے؟ اگر مردہ ہے تو کیوں قبر کی تیاری نہیں کرتا؟ کیوں مجھ سے نہیں ڈرتا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے آج انسان رنگتوں میں ایسے کھویا، اونچے اونچے مکانات بناتا ہے، اچھی اچھی گاڑیوں کو خریدتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے، مسلمانوں کو اللہ اعلیٰ منصب پر فائز فرمائے، مگر پیارے مجھے بتا کیا سکون ان میں مل جائے گا؟ قسم خدا کی سکون بھی قبر کی تیاری میں ہے۔ قبر کی جب تیاری کرو گے نا اللہ سکون کی دولت سے مستفیض فرما دے گا۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ اچھے مکان میں دل لگ جائے، اچھی گاڑیوں میں دل لگ جائے، مگر یہ بزرگان دین میں محترم حضرات کو جنہوں نے کتابوں کو لکھا
رہا ہے ان سے آپ سوال کیجئے گا. آپ کی محفل میں بھی بزرگ بیٹھے ہیں, انہیں پکڑ کر کے پوچھئے ذرا یہ بتائیے تو صحیح جناب والا, آج سکون زیادہ ہے یا پہلے زمانے میں کچے مکان ہوتے تھے, پہلے زمانے میں سکون زیادہ تھا؟ تو یہ جواب دیں گے مولانا صاحب سکون تو پہلے زمانے میں ہے, آج کے زمانے میں سکون زیادہ نہیں ہے. ان سے سوال کرو پیارے بتا تو صحیح پہلے زمانے میں سکون کیوں زیادہ تھا؟ کہتے ہیں کہ گھر تو کچے تھے, مانا کہ گھر کچے تھے مگر دلوں میں عقیدت موجود تھی. مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو پامال نہیں کرتے تھے, آقا کے طریقے پر چلا کرتے تھے. آج انسان سکون تلاش کرنے کے لیے کہاں نہیں جا رہا ہے, زمانے کے چکر لگا رہا ہے, زمانے میں ڈھونڈ رہا ہے مجھے سکون مل جائے, مگر سکون اس کو مکان پہ نہیں ملا, سکون زندگی کی بہاروں میں نہیں ملا, سکون کہیں اور متلاشی تو ہے مگر سکون کہیں نہیں ملا. اور محترم حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو روئے زمین کی مسجد, روئے زمین کی جنت مسجد کو چھوڑ دیا, سکون کہیں اور تلاش کر رہا ہے. ارے میں چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں, آپ تمام کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ارے سکون چاہتے ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ, اگر چین چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, قرار چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. کسی عاشق نے کہا تھا ارے نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر کو آباد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے. لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں حساب دینا ہوگا. ارے بھی حساب دینا ہوگا کہاں سے؟ کیا مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے؟ ارے میں کہتا ہوں بالکل دیکھ رہے. آقا کریم ہمیں ملاحظہ کر رہا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی نبی پر درود بھی پڑھ دینا تو اللہ کے نبی درود پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں. سبحان, اور اس درود پڑھنے والے کا جواب بھی نہ فرماتے ہیں. ارے مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے, دنیا کے چکر میں لگا. میں کہتا ہوں مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے. کسی عاشق نے تو کہا تھا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں, کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. ارے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں, بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. اور آج جنت جنتی کا دیدار کر لے, آج جنت جنتی کا دیدار کر لے, جنتی کے دل میں حضور رہتے ہیں, جنتی کے دل میں حضور رہتے ہیں.